میں تو فیض کی باتیں سن کر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ کیا چاہتا تھا وہ؟ کیا سمجھ رکھا تھا اس نے مجھے شدید غصہ آنے لگا اور غصے کے مارے میری نیند اڑ کے رہ گئی۔ اسے شرم نہیں آتی تھی ایسی بات کرتے ہوئے؟ میرا جی چاہا ابھی عدیل کو فون کروں، اسے بتاؤں کہ اس کا دوست کس قدر گھٹیا اور کم ظرف ہے۔ غصے کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ صبح ہی صبح مجھے عدیل کی کال آ گئی، کہنے لگے کب واپس آؤ گی تم یار، میرا بالکل دل نہیں لگ رہا۔ اچھا یہ بتاؤ والٹ کہاں ہے میرا؟ جب سے تم گئی ہو نہ والٹ مجھے ملتا ہے، نہ گھڑی ملتی ہے، نہ ٹائی نظر آتی ہے، نہ جوتے پالش ہوتے ہیں۔ تم نے مجھے بہت بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا عدیل مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگے جانے من کہو نا، کیا کہنا ہے؟ دیکھو اب یہ مت کہنا کہ تم نے میکے میں زیادہ دن گزارنے ہیں، میں نے بڑی مشکل سے 2 دن کاٹے ہیں، کہو تو میں آج رات کو تمہیں لینے آ جاؤں۔ میں نے کہا آپ میری بات تو سن لو، میں عدیل کو فیض کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ کہنے لگے ابھی نہیں سن سکتا، آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، رات کو بات کریں گے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ شام کو فیض مجھے لینے آیا، میں بے حد حیران تھی۔ کہنے لگا مجھے عدیل نے بھیجا ہے کہ آپ کو لے آؤں۔ میں نے کہا عدیل کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار ہے اسے۔ یہ سن کر تو میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میں نے کال کرنی چاہی تو عدیل کا فون بند تھا۔ اس کی بیماری کا سن کے میں فوراً سے فیض کے ساتھ چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس کی گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھنے لگی، کہنے لگا آگے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں پیچھے بیٹھ گئی۔ فیض گاڑی بڑے دھیرے دھیرے چلا رہا تھا۔ میں نے کہا عدیل کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ بیمار ہے۔ کہنے لگا بیمار میں ہو گیا ہوں، پورے 2 دن تمہیں دیکھا جو نہیں ہے، اور تمہیں واپس لانے کا بس یہی ایک بہانہ مجھے سمجھ میں آیا تھا۔ اگر میں تم سے یہ کہتا کہ میں تم سے اداس ہو گیا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، تو یقیناً تم نہیں آتی۔ اس کی بات سن کے میرے دماغ میں تو جیسے گھنٹیاں سی بجنے لگی، وہ بھی خطرے کی۔ میرا دل بے چین ہونے لگا، کیونکہ وہ گاڑی گھر کے راستے کی جانب نہیں لے کر جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا فیض تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا جہاں میرا جی چاہے گا لے جاؤں گا، آخر کچھ تو حق میرا بھی بنتا ہے نا تم پہ۔ میں نے کہا گاڑی روکو ورنہ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس نے گاڑی کی اسپیڈ بہت زیادہ بڑھا دی۔ مجھے اب اس سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے کوئی سنسان سی گلیوں میں لے کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا فیض پلیز مجھے گھر لے کے جاؤ۔ کہنے لگا اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ ارے ابھی تو شام شروع ہوئی ہے، رات تک تمہیں چھوڑ دوں گا تمہارے شوہر کے پاس۔ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ کے باہر لے گیا۔ کہنے لگا نیچے اترو گاڑی سے۔ میں نے کہا مجھے گاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ کہنے لگا شرافت سے نیچے اترو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں باحفاظت تمہارے گھر چھوڑ دوں تو گاڑی سے نیچے اترو۔ جس ریسٹورنٹ میں وہ مجھے لایا تھا وہاں پر مدھم سی روشنی تھی، وہ بھی صرف موم بتیوں کی۔ شاید وہاں پر کینڈل لائٹ ڈنر ہوتا تھا۔ ایک ٹیبل کی جانب اشارہ کر کے اس نے مجھ سے بیٹھنے کا کہا۔ تمہیں بہت زیادہ پتہ ہے نا تمہارا شوہر کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا، آج میں تمہیں اپنی پسند بتاؤں گا۔ اس نے اپنی مرضی کا مینیو آرڈر کیا۔ میں نے کہا تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا رات کو تو بتایا تھا، بھول گئی؟ کہہ تو رہا ہوں تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ کہنے لگا محبت میں کیا شرم، جس نے کی شرم پھوٹے اس کے کرم۔ میں نے کہا میں تمہارے کزن کی بیوی ہوں۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، محبت یہ دیکھ کر تھوڑی ہوتی ہے کہ کزن کی بیوی ہے یا نہیں ہے۔ میں تو اس وقت کو سوچتا ہوں جب میں نے عدیل کو تمہاری تصویر دیکھ کر شادی کا مشورہ دیا، کاش کسی اور لڑکی کا کہہ دیتا۔ یقین جانو جب تمہیں دلہن بنے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔
میرا جی چاہ رہا تھا عدیل کو کوئی نشے کی دوا پلا کے کسی اور کمرے میں بھیج دوں اور رات کو تمہارے پاس میں آ جاؤں، اپنی آنکھوں کو تمہارے حسن سے خیراں کروں۔ جب عدیل تمہارے کمرے میں گیا تھا تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، تبھی میں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا تھا اسے باہر بلانے کے لیے، کیونکہ مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ وقت گزارے۔ تمہیں اندازہ نہیں میں نے وہ رات کیسے کانٹوں پر گزاری تھی۔ پھر جب مجھے چین نہیں آیا تو میں اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر تم لوگوں کی کھڑکی کے پاس آ گیا، لیکن اس وقت تک صبح کی روشنی ہلکی ہلکی پھیل گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے کمرے کی کھڑکی کی کنڈی کو مقناطیس سے اوپر کر کے کھولا، لیکن پتہ نہیں کیسے تمہیں خبر ہو گئی۔ میں نے بس تمہیں اس کے پہلو میں لیٹے دیکھا تھا اور میرے اندر آگ لگ گئی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں، جب جب میں تمہیں اس کے ساتھ دیکھتا ہوں میرے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے لگا میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے بارے میں ایسی گھٹیا سوچ رکھتے ہو؟ بھابھی اور بہن میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ کہنے لگا شٹ اپ، نہ تو تم میری بھابھی ہو اور نہ ہی بہن بننے کی کوشش کرو۔ آج تک میں نے عدیل کی ہر چیز کو پہنا ہے، استعمال کیا ہے۔ اس کی ہر نئی شرٹ سب سے پہلے میں نے پہنی ہے، اس کا ہر نیا جوتا پہلے میں نے اپنے پاؤں میں پہنا ہے۔ عدیل نے تو آج تک میری استعمال شدہ چیزیں پہنی ہیں، اور وہ بھی بڑی خوش ہو کر۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج پورے ریسٹورنٹ میں گونجی تھی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ کہہ کر میں فوراً سے اس ریسٹورنٹ سے باہر آ گئی۔ وہ مجھے کافی دور کے علاقے میں کہیں لے کر آیا تھا۔ میں باہر آ کر رکشے والے کو ڈھونڈنے لگی تاکہ واپس گھر جا سکوں۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سامنے آتا، سامنے آنے والے رکشے کو میں نے فوراً سے روکا اور رکشے میں بیٹھ گئی، اور میں نے پیسے تک نہیں پوچھے، اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھانے لگی۔ اس وقت وہ مجھ سے 1000 یا 2000 بھی مانگ لیتا تو میں اسے دے دیتی۔ میں نے جلدی سے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور میں نے کہا جلدی چلیں۔ وہ کافی بوڑھا شخص تھا، فوراً سے رکشہ چلانے لگا۔ کہنے لگا پیچھے کوئی بدماش لگا ہے کیا؟ میں نے کہا یہی سمجھ لیں۔ میں اپنے گھر پہ جا کے رکی، رکشے والے کو کرایہ دیا اور گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ میری ساس نے کھولا تھا۔ مجھے یوں اچانک سامنے دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا؟ تم اکیلی آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ مجھے پتا چلا تھا کہ عدیل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگی وہ تو بالکل ٹھیک ہے، تمہیں کس نے کہا؟ اسی وقت عدیل صحن میں آیا۔ کہنے لگا میں نے فیض سے کہا تھا کہ یار میرے کہنے پہ تو میری بیوی بہت بہانے بنائے گی، ایسے کرو اسے کہو کہ میں بیمار ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے آؤ۔ فیض تمہیں لے کے آیا ہے نا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے کیا کہتی؟ مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کے وہ گھبرا گیا۔ میری ساس بھی میرے پاس پہنچ گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا تمہیں؟ عین اسی وقت فیض آ گیا، مجھے عدیل کے ساتھ لگا روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا عدیل یار، آج کے بعد میں تمہاری بیوی کو لینے نہیں جاؤں گا۔ پریشان کر کے رکھ دیا تمہاری بیوی نے مجھے۔ راستے میں گاڑی کیا خراب ہو گئی، گاڑی سے اتر کے نہ جانے کہاں چلی گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اور یقین مارو یہاں تک پہنچتے پہنچتے میری جان نکل گئی تھی کہ تمہیں کیا جواب دوں گا۔ اور ایک یہ ہے رکشے میں بیٹھ کے یہاں پہنچ گئی، مجھے بتا تو سکتی تھی۔ اس نے بڑے فراٹے سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا عدیل یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عدیل کہنے لگا پلیز کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ بیچارہ تمہارے لیے پریشان ہوتا رہا، میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں لے کر آئے۔ وہ بیچارہ تو آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، اس نے مجھے انکار بھی نہیں کیا، فوراً تمہیں لینے چلا گیا۔ اگر گاڑی خراب ہو گئی تھی تو تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم منہ اٹھا کے رکشے میں آ جاؤ، اور اس بیچارے کو تم نے الگ سے پریشان کیا۔ عدیل نے مجھے فوراً خود سے پیچھے کیا اور فیض کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اس سے معذرت کرنے لگا۔ فیض کہنے لگا کوئی بات نہیں، پہنچ گئی نا تمہاری بیوی تمہارے پاس، بس ٹھیک ہے، میری ذمہ داری پوری ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر چالاک نکلے گا۔
لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عدیل کو سب کچھ بتا دوں گی۔ جیسے ہی رات کو میں کمرے میں گئی تو عدیل کی شوخیاں شروع ہو گئیں۔ اس نے مجھے اپنے حصار میں بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا بہت اداس ہو گیا تھا تمہارے بغیر، تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ دن میں نے کیسے گزارے ہیں۔ پلیز اب مجھ سے میکے جانے کی ضد مت کرنا۔ میں نے کہا عدیل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگا کر لینا بات، میں کون سا بھاگا جا رہا ہوں، لیکن آج نہیں، آج تو میرا موڈ کچھ اور ہی ہے۔ وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے بیڈ پہ لے جا کے لٹا دیا، لیمپ بھی آف کر دیا، میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ کہنے لگا بہت مس کیا تمہیں میں نے، بس اپنی محبتیں نچھاور کرتا رہا۔ صبح تک وہ بے خبر سو رہا تھا، لیکن میری آنکھوں سے تو جیسے نیند گم ہو چکی تھی۔ بہت مشکل سے مجھے چند گھنٹے کی نیند آئی جب عدیل نے میرے ماتھے پر بوسہ دے کر مجھے اٹھایا۔ کہنے لگا اٹھو یار، مجھے آفس جانا ہے، جلدی سے میرے کپڑے پریس کر دو۔ میں اٹھ کر اس کے آفس کی تیاری کروانے لگی۔ کہنے لگا رات کو آئس کریم کھانے چلیں گے۔ جیسے ہی عدیل آفس گئے مجھے واٹس ایپ پر فیض کی کال آنے لگی۔ پہلے تو میں نے فون نہیں اٹھایا، پھر میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا کہ ہمارے بیچ میں ہونے والی باتوں کا ذکر کبھی بھی عدیل سے مت کرنا، ورنہ یقین جانو بہت پچھتاؤ گی۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو نا کہ وہ تمہاری باتیں سن کے تم پر اعتبار کرے گا اور مجھے چھوڑ دے گا یا مجھے گالیاں دے گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ تمہیں دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دے گا، اور اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک آزما کے دیکھ لو۔ میں نے کہا تم یہ سمجھ رہے ہو اگر کہ میں چپ ہو جاؤں گی، تمہاری ساری بدتمیزیاں برداشت کروں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں عدیل کو سب کچھ بتاؤں گی۔ وہ کہنے لگا وائی ناٹ، بتاؤ اسے، جو جی میں آئے اسے کہہ دو، لیکن یاد رکھنا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا وہ میرا شوہر ہے، میری بات پر بھروسہ کرے گا۔ کہنے لگا جاؤ جا کے آزما لو کہ وہ کس کی بات پہ بھروسہ کرتا ہے، تمہاری یا میری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ جب عدیل گھر پہ آیا تو بہت اچھے موڈ میں تھا۔ کہنے لگا ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو سنوبر۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا عدیل، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کے میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، نہیں جاتے، بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ فیض ہے نا، یہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ عدیل کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگا تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لہجہ بدلا تھا۔ میں نے کہا یہ عجیب سی باتیں کرتا ہے، مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے گھور کے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا اس کا مطلب فیض سچ ہی کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہو، میری اس سے دوستی ختم ہو جائے۔ لیکن میں اس بات کو جھٹلاتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ میرے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے گی، یہ تمہیں تمہارے دوستوں سے، تمہارے گھر والوں سے الگ کر دے گی، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، اس لیے یہ اب تمہیں ہم سے جدا کر دے گی اور الگ گھر کا مطالبہ بھی کرے گی۔ فیض نہ جانے کون کون سا زہر عدیل کے دل میں میرے لیے بھر چکا تھا۔ میں نے کہا عدیل ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا ایسا ہی ہے، تمہیں یہاں آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ فیض سے میری دوستی تب سے ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا تھا۔ وہ میرے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بہت گھٹیا باتیں کرتا ہے، جیسا تمہیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے، پلیز میری بات کا بھروسہ کرو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن عدیل بہت غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا بس میں مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کہنے لگا تم نے میرے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور مجھ سے چائے کا کہہ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ فیض میری سوچ سے کہیں زیادہ ہوشیار اور شاطر قسم کا شخص تھا، اور عدیل اتنا ہی زیادہ سادہ اور بے لوث۔ اسی وقت مجھے واٹس ایپ پر کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی
تو فیض ہنسنے لگا، کہنے لگا کر لی میری برائی تم نے، ہو گئی تمہاری تسلی۔ اس کی بات سن کر کہ اسے اس بات کی خبر کیسے ہوئی، میں پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا جیسے وہ ہماری بہت سی باتیں جانتا ہے، جو بھی باتیں میرے اور عدیل کے بیچ میں ہوتی تھیں۔ وہ کہنے لگا یار یہاں وہاں کہاں دیکھ رہی ہو جانے جگر، تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتی ہو، تمہاری کوئی بھی بات کچھ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، کچھ بھی، سمجھی؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑنے لگے، میں اپنے چہرے پر بدحواسی سے آنے والا پسینہ پونچھنے لگی، کہنے لگا ہائے تمہارے چہرے پر یہ پسینے کے قطرے میری جان لیتے ہیں، جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے انہیں صاف کروں، تمہارے چہرے پہ آنے والی آوارہ لٹ کو اپنی انگلی میں گھماؤں، جب تم عدیل کو ٹائی باندھتی ہو، اس کے قریب ہوتی ہو، میرا جی چاہتا ہے عدیل کو کمرے سے باہر نکال کے میں اس کی جگہ کھڑا ہو جاؤں۔ صنوبر دور رہا کرو اس سے، کیونکہ جتنا تم اس کے قریب ہوگی اتنا ہی میرے اندر کی آگ بھڑکے گی اور میں کچھ بھی کر گزروں گا، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اسے ضائع نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا اور میں یوں تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ اس نے ہمارے کمرے میں کیمرہ لگا رکھا تھا، اس سوچ نے مجھے پانی پانی کیا تھا۔ میاں بیوی کیا کچھ اپنے کمرے میں نہیں کرتے اور وہ کمینہ اور ذلیل انسان سب دیکھتا تھا۔ میرا دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ عدیل واش روم سے باہر آیا، مجھے گم سم بیٹھے دیکھ کے کہنے لگا تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، چائے نہیں بنانے گئی؟ میں بری طرح سے چونکی، اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ چائے بناتے ہوئے بھی میرا دماغ بس اسی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ میں نے چائے عدیل کو دے دی اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن میں نہیں گئی۔ مجھے اب اپنے کمرے سے خوف آنے لگا تھا، ایسے لگتا تھا کہ میرے کمرے کی دیواروں پر فیض کی آنکھیں گڑی ہوئی ہیں اور مجھے دیکھ رہی ہیں۔ مجھے اپنے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ رات کا 1 بج گیا تھا، میں صحن کی کرسی پر ہی بیٹھی تھی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جب عدیل باہر آئے، کہنے لگے تم کیوں باہر بیٹھی ہو، چلو کمرے میں آؤ، رات کا 1 بج گیا ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے سوری صنوبر، میں شاید غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، لیکن پلیز تم فیض کے لیے بدگمان مت ہوا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے چہرے سے میرے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرنے لگے۔ میرے دماغ میں فیض کی باتیں چل رہی تھیں۔ میں نے جھٹ سے عدیل کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میری اس بے ساختہ حرکت پر وہ حیران تھے، کہنے لگے کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ میں چاروں طرف دیواروں کی طرف دیکھنے لگی، مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کہنے لگے غلطی تمہاری ہے، پھر بھی میں اپولوجائز کر رہا ہوں، اور یار ایک تم ہو کہ… یہ کہنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو میرا موڈ خراب مت کرو۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگے، مجھے لگا کہ فیض دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ مجھے کانپنے پر مجبور کر دیتی۔ میں انہیں پھر سے دور کر دیتی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں۔ کبھی پردوں کو دیکھتی، کبھی دیواروں کو دیکھ کے ایسے لگتا کہ ہر طرف فیض کی آنکھیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے کہا عدیل پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے قریب مت آئیں۔ میری بات سن کر عدیل کا موڈ خراب ہو گیا، انہوں نے اپنا تکیہ ٹھیک کیا اور لیٹ گئے، کہنے لگے لائٹ بند کرو مجھے نیند آ رہی ہے، اور میں اب تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ یہ ہم دونوں کی پہلی ناراضگی تھی جو فیض کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ویسے تو میں کمرے کی لائٹ بند کر کے ہی سوتی تھی، لیکن ایک نائٹ بلب تھا، وہ چلتا رہتا تھا۔ آج میں نے وہ بھی بند کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا، میں بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی، لیکن مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عدیل شاید سو چکے تھے لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ہم دونوں کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے عدیل کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی کچی نیند میں تھے، میرے قریب ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ میں نے کہا ڈر، عدیل مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے… میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ کہنے لگے میرے قریب رہو گی تو ڈر نہیں لگے گا،
میں نے کہا آپ سمجھ نہیں رہے۔ وہ میرے بالوں سے کیچر اتارنے لگے، کہنے لگے سب سمجھ رہا ہوں، تمہارا ڈر دور کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں آگے بڑھتے میں رونے لگی، انہیں خود سے دور کرنے لگی۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گئے، میں روئے جا رہی تھی۔ عدیل نے کمرے کی لائٹ جلا دی، کہنے لگے سنوبر آر یو آل رائٹ؟ میں نے کہا یہاں کوئی ہے عدیل جو ہمیں دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ میری حالت دیکھ کر عدیل بری طرح سے گھبرا گئے، کہنے لگے کم آن سنوبر یار، کوئی نہیں ہے۔ اچھا کام ڈاؤن، پانی لاؤں تمہارے لیے؟ میں اس وقت تھر تھر کانپ رہی تھی، میرا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا ہونے لگا۔ میری سفید پڑتی رنگت دیکھ کر عدیل فوراً سے میرے لیے پانی لے آئے، مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، میرا سر اپنے کندھے پر لگایا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ میرا سر سہلانے لگے، کہنے لگے رات کو دیر تک صحن میں کیوں بیٹھی تھی؟ گھنے گھنے درخت ہیں وہاں، مجھے لگتا ہے تم وہاں سے ڈری ہو، میں آیت الکرسی پڑھ دیتا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نہ جانے وہ کیا کیا پڑھ کے مجھ پہ پھونکتے رہے، کمرے کی لائٹ بند کر کے میرے پاس لیٹ گئے، میرا سر سہلاتے رہے۔ پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ شام کے وقت میں کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کوئی میرے عقب میں بالکل بہت قریب کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں پلٹی تو فیض تھا، میں بری طرح سے ٹکرائی، سٹ پٹا کر میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا عدیل سے دور رہا کرو، جتنا تم عدیل سے دور رہو گی تمہاری زندگی اتنی آسان رہے گی، اور جتنا تم اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو گی میں تمہارا جینا دو بھر کر دوں گا۔ میں نے کہا تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ کیوں تم ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں آنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ تم نے کہاں کیمرہ چھپا کے رکھا ہے؟ تمہیں کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں تمہیں نہیں چاہتی، مجھے اپنے شوہر سے محبت ہے، اس سے محبت کرتی ہوں میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو، کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ کہنے لگا تمہاری وجہ سے تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اگر آئندہ عدیل تمہارے قریب آیا تو میں اسے اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تمہیں چھو بھی سکے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ اگلے روز صبح ہی صبح میرے نام پر ایک پارسل آیا۔ اس وقت تک عدیل آفس جا چکے تھے۔ میں حیران تھی کہ پتہ نہیں کس نے یہ گفٹ باکس بھیجا ہے۔ جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت میرون کلر کا کڑھائی والا سوٹ تھا، ساتھ میں پرفیوم بھی تھا اور فلاور بوکے بھی تھا۔ اس پر لکھا تھا میری جان کے لیے۔ اکثر عدیل مجھے پیار سے میری جان کہتے تھے، اور آج کل میں ان سے کترا رہی تھی، شاید اس لیے انہوں نے یہ تحفہ بھیجا تھا۔ میرے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے شام کو وہ لباس پہنا، پرفیوم بھی لگایا، چوڑیاں بھی پہنی، میرون کلر کی لپسٹک بھی لگائی، کیونکہ اس گفٹ پیک کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا جس پر بہت ساری فرمائشیں کی گئی تھیں۔ میں نے وہ سب کیا۔ رات کو جب عدیل آیا تو میں اسے مسکرا کے دیکھ رہی تھی، میرے مسکرانے پہ وہ بھی مسکرانے لگا۔ جب ہم ڈنر کے لیے ٹیبل پر بیٹھے تو فیض بھی وہاں پہنچ گیا۔ کہنے لگا تائی اماں آج آپ نے کیا پکایا ہے؟ ہمارے گھر میں تو دال بنی ہے اور میرا دال کھانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ میری ساس کہنے لگی پلاؤ بنایا ہے، مجھے پتا ہے تم پلاؤ شوق سے کھاتے ہو، اسی لیے پلاؤ کی خوشبو سونگھتے ہوئے یہاں پہنچ جاؤ گے۔ کہنے لگا کتنا سمجھتے ہیں آپ لوگ مجھے۔ میں عدیل کے برابر میں بیٹھی تھی، فیض بالکل میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پلاؤ کھانے کے دوران وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ آج میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کو میں کمرے میں چل دی۔ عدیل شاید اپنے آفس کے کام میں مصروف تھا، لیپ ٹاپ کھولے تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں نے کہا عدیل آپ نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میرے پوچھنے پر اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم ہمیشہ مجھے بہت اچھی لگتی ہو، آج بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ بس یار میں یہ آفس کا کام نمٹا لوں، کل مجھے پریزنٹیشن دینی ہے اور ابھی تک میرا یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا۔
میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے آپ کی فرمائش پہ سوٹ پہنا ہے، آپ کی فرمائش پہ تیار ہوئی ہوں، اور آپ یہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہیں۔ بند کریں نا عدیل۔ عدیل نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، نافہمی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری فرمائش پر؟ میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا آپ کو میرون کلر پسند ہے۔ پھر وہ میرے سر پر ایک ہلکی سی تھپکی لگانے لگے، کہنے لگے پاگل لڑکی، مجھے تو بلو کلر پسند ہے، تمہیں کس نے کہا مجھے میرون کلر پسند ہے؟ یہ سن کر میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے وہ کارڈ اور فلاور بوکے عدیل کو پکڑا دیا جس پر بے باک سی شاعری تھی، میرے حسن کی تعریف تھی اور ساتھ میں فرمائش بھی تھی۔ وہ کارڈ پڑھ کر عدیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے، چہرے کا رنگ بھی سرخ ہوا، غصے سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ میں نے نہیں بھیجا تمہیں، اور میں تمہیں کیوں بھیجوں گا؟ اگر مجھے تمہیں کوئی تحفہ دینا ہوتا صنوبر تو میں خود تمہیں دیتا۔ میں نے کہا لیکن آپ نے اس پہ جو میری جان لکھا ہے وہ آپ مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ کہنے لگا لیکن یہ میں نے نہیں بھیجا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں سمجھ گئی تھی کہ یہ تحفہ کس نے بھیجا ہے۔ ہمارے گھر کی لائٹ ایک دم بند ہو گئی، کمرے میں بالکل اندھیرا ہو چکا تھا۔ عدیل نے فوراً سے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں جا کے کیا ہوا ہے، شاید ہمارے ہی گھر کی گئی ہے لائٹ، باقی سب گھروں کے بلب تو جل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلے گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا تو ہوا کیا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا، میں سمجھی عدیل ہے۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا عدیل کیا ہوا ہے لائٹ کو؟ لیکن اس وقت تک وہ جو کوئی بھی تھا میرے بہت قریب آ چکا تھا اور مجھے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اس کی گرفت میری کمر پر مضبوط ہونے لگی، کہنے لگا جانے من، عدیل نہیں فیض، تمہارا فیض، یہ تحفہ میں نے بھیجا تھا، میرون کلر مجھے پسند ہے اور اس میں تم کیسی لگ رہی ہو یہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا